پبلک پلیس پر یا کیمپ آفس میں لیبر کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں، کیا ان میں کسی آدمی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ جس صاحب کچھ پہلے کوئی کسی بھائی صاحب کی طرف سے سوال آیا تھا تو پھر اس پر تھوڑا سا جواب دیا گیا، لیکن ہم اس میں دوبارہ یہی کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلامی اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی کو سلام کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دے، جیسا کہ بات سورۃ النساء میں ملتی ہے اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کا حدیث ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، کہ تم لوگ جو ہے سلام کو عام کرو، یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے آپسی حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ سلام کرے، سلام کا جواب دیں۔ لیکن صاحب بھائی، جو سلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا نام پایا جاتا ہے، دعا یا کلمات پائے جاتے ہیں، تو ان کا استعمال اگر کوئی صاف ستھری جگہ ہے، پاک و صاف جگہ ہے، وہاں پہ اگر یہ سلام یا سلام کے الفاظ کے ذریعے دعا دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بات ہے صاحب ہے کہ ان محترم و مقدس الفاظ کو ایسے مقام پہ استعمال کیا جائے جو کہ جہاں پہ نجاست ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ان مقدس کلمات کی بے حرمتی، بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحج کے اندر واضح فرما دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقدس چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دیا، تو اگر کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج کے اندر ہی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو محترم اسلام کی جو قابل احترام چیزیں قرار دیا، ان کی تعظیم کی جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی جو ہے قضاء حاجت کے مقام پہ موجود تھے، کسی صاحب نے سلام کیا لیکن پیارے نبی نے جواب نہیں دیا۔ ان تمام باتوں کو جوڑ کر صحابہ علماء یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قضاء حاجت کے مقام پہ ہو، اس کو چاہے کہ سلام نہ کریں، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ایسے بندے کو چاہے کہ سلام کا جواب نہ دیں، لیکن قضاء حاجت کے مقام سے باہر آنے کے بعد وہی بندہ وہاں پہ موجود ہے، اگر آپ اس کو جواب دینا چاہے تو آپ کو اس کا اختیار ہے، لیکن جواب دینے کا وقت گزر چکا۔ اگر آپ اس کو پاتے ہیں وہاں پر تو پھر اس کو آپ جواب دیجیے، اگر نہیں پاتے ہیں تو پھر جواب دینے کا وقت گزر چکا، اس میں کوئی وہ بندہ وہاں سے گزر چکا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مقامات پہ جائیں تو سلام نہ کریں، اور اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صاحب ماشاءاللہ یعنی سلام کے بہت سارے مقامات، بہت سارے اوقات، ضروری نہیں ہے کہ آپ حمام کے پاس گئے وہیں پہ جو ہے جا کر سلام کریں، اسی مقام کو سلام کے لیے آپ پسند کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر بہت سارے موقع آپ کو ملیں گے۔ مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، ہر جگہ آپ سلام کر سکتے ہیں، تو خاص طور پہ اس مقامات پہ جا کر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے مقامات سے سلام کرنے سے اور سلام کا جواب دینے سے بچا کے رکھیں جس سے بھائی۔ جزاکم اللہ خیر۔ مطلب اگر اسی ضمن میں یہ بھی پوچھ لیا جائے یا اس کی وضاحت اگر ہو جائے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، بطور خاص سلام کی بات نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں، ایک ٹوائلٹ کا اندرونی حصہ ہے، ٹوائلٹ میں ایک صاحب ہے رفع حاجت کر رہے ہیں، دوسرے دروازے سے باہر دوسرے صاحب ہے، وہ دونوں آپس میں ان کا مکالمہ جاری ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی صاحب گئے واش روم یا ٹوائلٹ اور وہاں اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور کسی سے فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور باتوں کی آواز باہر تک آ رہی ہے، اور باتیں کرتے کرتے وہ فارغ بھی ہوئے اور دروازہ کھول کے چلے بھی گئے اور ان کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ اس طرح کا جو انداز اپنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بے شک صاحب ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ۔ گستاخی کا مطلب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ رفع حاجت کے لیے گیا ہوا ہے تو ان آداب میں، رفع حاجت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ گفتگو نہ کریں۔ گفتگو سے مطلب دو بندے رفع حاجت کے لیے مصروف ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں، ایک بندہ اندر ایک بندہ باہر ہے، آپس میں گفتگو نہ کرے، تو اسلامی آداب کے اندر یہ بات شرم حیا کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مقام گفتگو کا نہیں ہوتا، اسی لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ اس طرح کرنے والا اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے۔ ان باتوں سے اسلام میں منع کیا گیا، خود پیارے نبی نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ